آج تک ملکہ نے جب بادشاہ کے حضور جانا تھا تو وہ وہاں کے دستور کے خلاف تھا، تو اس نے نہ صرف خود روزہ رکھا، اپنی سہیلیوں کو بھی بولا اور پوری قوم سے کہا کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں وہ بڑا ہے۔ اور آستر نے اپنے لیے نہیں یہ کام کیا، اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ کام کیا۔ آج آپ بھی اگر روزے رکھتے ہیں تو رکھنے چاہیے، لیکن ان کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی قوم کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے قوم کے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے چرچز کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ جب بھی آپ رکھیں تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے رکھ رہے ہیں۔ اور جب مقصد پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس روزہ کو کھول بھی لینا چاہیے۔ اے دیکھو کئی ان تعلیم دے نے روزے دی میں جی 70 روزے رکھے نے، اچھا جی کنج رکھے نے میں صرف جوس پینا وا۔ تو بائبل مقدس میں کہیں پر نہیں لکھا کہ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ذکر آئے گا روزے کا، انہوں نے نہ کھایا نہ پیا۔ موسیٰ جب پہاڑ پر 10 احکام لینے کے لیے گیا تو اس نے 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ آپ جہاں کہیں بھی بائبل مقدس میں روزے کا ذکر دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا ملے گا نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ کچھ لوگ پینے کے تعلق سے کہتے ہیں پی لیا کرو، ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس میں کچھ کھایا پیا جا سکے۔ کچھ فروٹ کھا کر روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ ساری بدعات ہیں اور بالکل غلط ہیں۔ آپ خدا کے کلام میں سے اگر کوئی ایسی تعلیم آپ کو دیتا ہے تو اسے کہیے خدا ان کے کلام میں سے مجھے دکھا دو، تو وہ نہیں دکھا پائیں گے۔ 40 روزوں کے تعلق سے بھی آپ کو کوئی بائبل مقدس میں سے حکم نہیں دکھا پائے گا کہ کہیں پر یسوع مسیح نے حکم دیا ہو کہ میں نے بھی 40 دن کا ایک فاقہ کاٹا ہے تو آگے میں تم کو بھی کہہ جاتا ہوں کہ 40 روزے رکھنا۔ دیکھیں جب ہم یسوع مسیح کے خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اہم عبادت ہے، وہاں پر ہمارے لیے حکم دیا گیا کہ میری یادگاری میں یہ کیا کرنا، لیکن روزوں کے تعلق سے ہمیں یسوع مسیح نے کہیں نہیں کہا کہ میں بھی 40 دن فاقہ کٹیا سی تسی بھی کٹیو۔ اور یہ ایسا نہیں کہ عید منانے سے پہلے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، تواڈی عیدی کو نہیں نہ رکھو، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یسوع مسیح نے آزمائے جانے سے پہلے ان روزوں کو رکھا، اور 40 کا عدد اگر میں درست ہوں پادری صاحب تو آزمائش کا عدد ہے۔ جب بھی کبھی کوئی آزمایا گیا ہے اس نے روزوں کے ساتھ دعائیں کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا تاکہ میں اس آزمائش میں سے گزر سکوں۔ آج ہم بھی بہت بڑی آزمائشوں میں گھرے ہیں، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے لیکن اپنی آزمائشوں کے لیے۔ میرے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہتا ہے بڑا گناہ گار رہا، پورا سال بڑے گناہ کیتے نے تے ایلڈر صاحب روزے سارے رکھنے نے میرے گناہ یسوع معاف کر دے۔ میں نے اسے کہا بھائی روزوں کے ساتھ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ ہمارا کفارہ نہیں ہوتا روزوں کے ساتھ۔ روزے ہماری آزمائش میں ہمیں قوت بخشنے کے لیے ہیں۔ یہ گناہ کا کفارہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جس نے اپنے خون کو ہماری خاطر بہایا، اور اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، کوئی روزہ ہمیں پاک نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ سارا سال گناہ کرتے رہیں اور ان دنوں میں روزے رکھ کے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کفارہ ایک ہی ہے اور برہ ایک ہی ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور جب بھی کوئی آپ کو الٹی سیدھی تعلیم دینا شروع کرے کبھی بھی اس کا یقین مت کیجیے گا، بلکہ بائبل مقدس کو دیکھیے گا، لکھا ہے کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے۔ اور سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا ہوا وہ انٹرنیٹ کا ہوا کہ جنہوں کوئی پتہ نہیں، جنہوں کوئی جاندا نہیں، اے بھی نہیں پتا کہ وہ خدا دے کلام دی خدمت لئی مخصوص بھی ہے کہ نہیں، انہوں خدمت لئی کسے کلیا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنا موبائل چکتا ہے تو جو دل چ ہوندا بول کے تے پوسٹ کر دیندا ہے، تے جڑے لوگ کان دی کھجلی دے موافق تعلیم لب دے ہوندے نے نا، وہ انہوں لب کے تھلے پریز دا گاڈ، پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو، ہالےلویا، وہ تھلے کمنٹ کرنا شروع کر دیندے نے۔ کچھ لوگ نے جڑے تعلیمات کے خلاف ہوندے نے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو کلیسیوں میں بگاڑ ہے نا وہ آج کس وجہ سے ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے کان کی کھجلی کے موافق تعلیم ڈھونڈتا پھرتا ہے۔
جسے جہاں سے اپنی مرضی کا کلام ملتا ہے وہ اسی طرف بھاگ چلا جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ یسوع مسیح برملا کہتے تھے، میں جو کچھ اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی میں زمین پر کرتا ہوں۔ ہمارا آرڈر ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیمات چاہیے وہ ہمیں نیچے سے نہیں ملتی، وہ ہمیں آسمان سے ملتی ہیں، اور آسمان سے لے کر یہاں پر جو خدمت گزار بیٹھے ہیں ان کو بڑی دیانتداری سے خدا کے کلام کو لے کر آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو پھر خدمت گزاری کا کام بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ تو کئی دفعہ بگاڑ کی بات آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ نیچے سے پچھوں بھی نا حکم آ جاتا ہے، آج عبادت ہے جی کرنی جی، آج کلام ہے جدا سنانا نہیں، آج اے کرنا جی، لیکن میں کو چرچ نہیں کیا ہونا، میں کیا جی یا ہونا ہی ہونا ہے، وہ پچھوں ہم دے دے بھائی۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں لوگ یہ کسی کے ملازم نہیں، یہ کسی شخص کسی انسان کے خادم نہیں، یہ خدا کے خادم ہیں۔ انہوں نے خدا سے کلام لینا ہے اور آگے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے خدمت کیسے کرنی ہے؟ آسمان سے حکم لینا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا میرا باپ مجھے کہتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ یہاں پر جو شخص بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے پوچھنا ہے کہ اے باپ میں تیری کلیسیا کے لیے کیا لے کر جاؤں۔ بھیڑاں بڑیاں پھڑکدیاں بھی ہوندیاں نے۔ میں نے ایک دفعہ ایک زخمی بھیڑ کو اس کی مرہم پٹی کرتے ہوئے دیکھا، اور اس چرواہے کو مجھے بلانا پڑا کہ آئیں یار انہوں پھڑی ذرا۔ پھر میں نے اس کے پاؤں کو پکڑا اور پھر اس نے اس کی مرہم پٹی کی۔ کئی باری بھیڑاں بھی نا وہ بھلا انہاں دا ہی ہوندا ہے، پٹی انہاں نہیں کرنی ہوندی ہے کہ ٹھیک ہو جانا، تو وہ کچھ چھڑاپیاں مارتیاں نے، پھڑکدے نے، اور سانوں درد ہوندی ہے، چھڈ دو۔ میرے عزیزو، جب بھی کبھی آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، بھیڑوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے گا، جب آپ کے بچے بیمار ہوں تو وہ دوائی نہیں کھاتے، دوائی کھان گے تو ٹھیک ہو گے نا، تو بچے کو کہتے ہیں میں دوائی نہیں کھانی، تے نہ کھواؤ گے۔ میں ویکھیا ماواں سر گوڈیاں چ دے کے دوائی کھواندیاں، تے اس طرح ہی ساڈا یسوع مسیح بھی، اور جے تواڈے چ کوئی زخم ہے، تانوں کوئی دکھ تکلیف ہے، تو انہوں دور کرن لئی بھاویں تانوں مشکل جو مصیبت جو گزرنا پے نا، وہ تانوں گزارتا ہے، کیونکہ وہ تہاڈی بہتری ہے۔ بھیڑاں بڑا کہن گیا ہائے خدا تو سانوں کیوں انج کیتا ہے، اسی تے 10واں حصہ بھی دینے ہاں، اسی تے چرچ بھی ٹائم نہ جانے ہاں، مشکلاں پھر بھی چھڈ دیاں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ غلط تعلیم دی جاتی ہے بھیڑوں کو۔